حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک چوتھے آسمان پہ کیوں لے گیا؟ کیوں لے گیا؟ نبی تو قتل ہوتے آئے تھے، یہ بھی قتل ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے، ان کی دعا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کہ مجھے ان کا امتی بننا ہے، مجھے ان کا امتی بننا ہے۔ اللہ پاک کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور آسمانوں کو اٹھا لیا۔ یہ ادا پسند آئی، ادا یوں پسند آئی کہ ان کی نسبت وہاں بالکل ہو گئی، نبی ہوتے ہوئے، روح اللہ ہوتے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ نبی ہوتے ہوئے، ایسا نبی کہ ایسا اور کوئی نبی ہے نہیں، ایسے نبی ہوتے ہوئے، رحمتوں والے برکتوں والے نبی ہوتے ہوئے چاہت کیا ہے کہ ہم آپ کے آخری نبی کی امت میں ہونا چاہتے ہیں، وہاں مرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ان کا کام، یہ تو ان کی خواہش ہے۔ ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ ہم امیر بن جائیں، ہم کبیر بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں، ہم ویسے بن جائیں، حویلیوں والے بن جائیں، بلڈنگوں والے بن جائیں، سب کچھ صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، جو حق آپ پر اللہ نے مسلط فرمایا ہوا ہے آپ نے ادا کر دیا۔ آج جتنے لوگ حویلیوں والے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگوں والے ہیں، ہم ان سے پوچھیں کہ پیسہ شرعی ہے تمہارا، یہ پیسے پہ زکوٰۃ دیتے ہو تم، اس پیسے پر انکم ٹیکس دیتے ہو تم، سب کہیں گے جی دیتے ہیں، لیکن اندر جا کے دیکھیں سب کھوکھلے نکلیں گے، سب ماتا ہوں گے، سب جرم میں، اس جرم میں کس حد تک ملوث ہوں گے۔ اور پھر میں نے ایک درویش سے عرض کی، میں نے ایک ایسے درویش اور اللہ کے بندے، اللہ کے ولی سے عرض کی جو قبر میں کہ حضور ہم کام کرتے ہیں، حضور ہم کام کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، لوگ ہمیں پیسہ نہیں دیتے اور پیسہ مار جاتے ہیں، نہیں دیتے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کا عالم وہی ہوگا جو ایک قرض دار ہو اور پیسہ معاف بھی نہیں کراتا اور پھر دنیا سے چلا جاتا بغیر قرض دیے ہوئے، جو اس کا حال ہوگا وہی اس بزنس مین کا حال ہوگا۔ اور اس کا حال یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے قبر میں کہ اس کے چاروں طرف اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو پیستے رہتے ہیں۔ ایک ہتھوڑا مارا، جہاں لگا ہڈیاں پیس گئی، دوسرا بندہ جب تک ہتھوڑا نہ مارے، جب وہ مارے گا تو ہڈیاں پھر بن جائیں گی، وہ پھر مارے گا اور پورے جسم پر اسی طرح ہتھوڑے چلتے رہیں گے۔ یہ تو قبر کا عالم ہے۔ قبر کے عالم کے بعد کیا ہوگا لوگ یہ پہچانتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بچانا ہے قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان محفلوں میں آنا ہوگا، یہیں یہ سبق ملتے ہیں۔ علماء یہ سبق آج کل نہیں دیتے، یہ سبق ہمیں علماء سے نہیں ملتا ہے، یہ سبق آپ کو فقیروں اور درویشوں سے ملے گا، اور وہ ملے گا تو انہیں محفلوں سے ملے گا، اور جگہ سے سبق نہیں ملتے۔ ہمارے جو جتنے بھی مدارس تھے، پہلے مدارس تھے، مسجدوں میں تھے، اب منتقل ہو گئے بلڈنگوں میں، مسجدوں سے نکل گئے ہم۔ جب ہم مسجدوں سے نکل گئے تو ہمارا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ کہ منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسانے حال کوئی نہیں ہمارا۔ یہ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے نا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا جو ہمارے سرپرست ہیں، جن کی برکتوں سے ہم چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جن کی برکتوں سے ہم سب کچھ ملتا ہے۔ ہم اپنے محسنوں کو بھول گئے، محسن انسانیت کو ایک بڑا سا جناب علی وفرت ہو چھپ جاتا ہے۔ محسن انسانیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ کہنا بہت اچھا ہے، لکھنا بہت اچھا ہے، پڑھتے رہنا بہت اچھا ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ کیا عمل ہے آپ کا؟ یہ جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ایسے ایسے خطبات لکھے جاتے ہیں، ایسے پمفلٹس کا، اشتہاروں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کیا حشر ہوتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لگانا بہت اچھی بات ہے، بہت محبت کی بات ہے، لیکن جب ادھر میلاد النبی چلا گیا تو پھر ان بینرز کا عالم کیا ہوتا ہے؟
کو پوچھنے والا نہیں، دعا اس پر یا رسول اللہ آپ کو چومتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جہاں کاغذ ملے حضور کا اس میں گرامی لکھا تو ہم اسے چومتے ہیں، بڑے محبت سے اٹھا لیتے ہیں۔ ان بینروں کا کیا ہوگا جس پر گاڑی کے دھوئیں سے کالا ہو گیا اور ہوا کے زور سے پھٹتا جا رہا ہے اور چیتھے اٹھتے جا رہے ہیں، اس کے ریشے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، وہ پرسانے حال ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت آپ کرتے ہیں؟ ایسی محبت نہیں ہوگی، یہ محبت نہیں چلے گی، یہ محبت زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ذمہ دار ہے، آپ کو ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ایک بات میں آپ کو سناؤں پھر ہم اپنے من کو شروع کرتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ باتیں لمبی کرنے کا نہیں تھا، لیکن ایسی زبان سے یہ باتیں شروع ہوئی تو شروع ہوتی گئی تو اب ظاہر ہے ان اینڈنگ اس کا انجام ہوتا ہے۔ میرا یہی حال ہے، یہ حال بڑا خراب ہے کہ جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو میں رکتا نہیں ہوں، اس سے دل چاہتا ہے کہ میں یہ بات بھی کروں، یہ بات بھی کہوں، یہ بات بھی کہوں، یہ بات بھی کہوں، اور وہ کہتا رہتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ محفلوں میں ٹائم نازک ہوتا ہے، ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے میں نے جو عرض کیا، ایک دفعہ میں پاک پٹن شریف سے آ رہا تھا، ہمارا عالم کیا ہے اس وقت، عالم وجود میں آئے ہوئے لوگوں کا، بڑی نوع انسان کا اس وقت کیا حشر ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ، اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، کسی کتاب کا نہیں بتا رہا، اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں پاک پٹن شریف سے نکلا تو صاحبال آیا، صاحبال سے میں آگے میں بیٹھ گیا۔ رستے میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، میرے خیال میں 35-40 ہزار قبریں وہاں ہوں گی۔ جہاں 35-40 ہزار قبریں ہیں تو وہاں پہلے کی پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان وہاں ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ حسب عادت میں نے دعا کی اور سلام بھی عرض کیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہوا تھا، نماز پڑھی جا چکی ہوئی تھی۔ مجھے کسی کی طرف سے وعلیکم السلام کا جواب نہیں آیا۔ اتنے بڑے قبرستان میں آپ جائیں اور آپ سلام کریں اور کوئی نہ کوئی بندہ یا بندی ایسی ہوگی جو آپ کو سلام کا جواب دے، بھائی صاحب السلام علیکم، بیٹا السلام علیکم، آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو ہم ان کی دعا کرتے ہیں وہ دعا ہم یوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایسی ہواؤں میں دعا ہو گئی، وہ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سنتے ہیں۔ دعا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، سنا ہم اس رہے ہیں جو ہمیں سن رہا ہے۔ اگر وہ سن رہا ہے تو میرے سلام کا جواب بھی دے گا، تو میرے سلام کا جواب نہیں آیا۔ میں پریشان ہوا، تو جب ہم قبرستان کے وسط تک پہنچ گئے تو ایک آواز آئی خاتون کی، وعلیکم السلام بھائی جان۔ میں خوشی بھی ہوئی، میں نے کہا بہن یہ کیا مسئلہ ہے، کیا سب نماز پڑھ رہے نمازی ہیں یا مظاہر؟ تو وہ فرماتی ہیں، مجھے بڑے دکھ کی بات ہے، وہ بہن میری اللہ اسے اور درجات بلند فرمائے، وہ فرماتی ہے کہ بھائی جان میں اس قبرستان میں تنہا ہوں، میں اس قبرستان میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، اس لیے آپ کو جواب نہیں آئے گا۔ بہت پریشان ہوا میں، بہت پریشان ہوا۔ اتنا بڑا قبرستان اور اس میں صرف ایک خاتون ہے، باقی سب افسانے افسانے رہ گئے۔ جب قبرستان اخیر ہوا تو وہاں ایک خانقاہ تھی، وہاں بزرگ تھے، محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ میں نے سلام کہا اور میں نے ایک بات ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے ایک ہی بہن ہے یہاں پر، اور کوئی بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں بچے تو ہیں، بچے تو بچے ہی ہیں، لیکن اور کوئی نہیں۔ حقیقت بھائی جان اشرفی صاحب بات یہ ہے کہ میں بھی وہی تھا، وہ بزرگ بڑے فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی تھا، ابھی آیا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ ابھی ہیں، کیا مطلب اس سے کیا مراد آپ کی، آپ کب آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے چند مہینے 5-6 مہینے ہوئے کہ میں وہاں سے آیا۔ میں شکر اللہ کہ آپ آ گئے، لیکن آپ پر سزا، آپ پر کیا آپ پر الزامات عائد ہوئے؟ تو فرماتے ہیں مجھ پر ایک الزام عائد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ میں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں باہر تبلیغ کیوں نہیں کی، لوگوں کو سمجھایا کیوں نہیں ہے، لوگوں کو برے کاموں سے میں نے ان کو تلقین کیوں نہیں کی ہے۔
تو میں نے کہا جی پھر اس قسم کے جی مجھ پر الزامات ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ تو عرض کرتے ہیں ساتھ سناتے ہیں کہ بھائی صاحب اشرفی بابا جی میں نے یہ عرض کی کہ میں نے جی جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. ہاں البتہ یہ قصور ہے میرا کہ میں نے مسجدوں میں تقریریں نہیں کی, مسجد میں جا کے لوگوں کو نہیں بتایا, میں نے سڑکوں پر جا کے لوگوں کو نہیں بتایا, میں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں بتایا. میرے پاس جو آتے رہے ان کو میں کہتا رہا, بس یہاں تک میں کہہ سکا, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو قبول فرما لیا میرے ادھر کو اور مجھے واپس بھیج دیا. یہ زندگی آپ کی اور میری یوں چل رہی ہے, اور یہ واقعہ میرا اپنا ہے, کسی کتاب کا نہیں, کوٹیشن نہیں ہے, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو میں اپنے آپ کو کیا جانوں اور اپنے آپ کو کیا جانوں. لیکن میرے عزیزان محترم, جب تک آپ ان محفلوں کو سجاتے رہیں گے اور یہ محفلیں سجتی رہیں گی, آپ آتے رہیں گے, تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کو کسی سے محبت کرنی ہوگی, خواجگی لینی ہے تو خواجہ جی سے محبت کرنی ہوگی. اگر آپ نے سرکار غوث پاک سے محبت کچھ لینا ہے تو ان سے محبت کرنی ہوگی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینا ہے تو آپ کو ان سے محبت کرنی ہوگی. اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو کہ محبوب کو راضی کرنا ہوگا. اور ان کے محبوب راضی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان سب کو راضی کر لیجیے, سرکار راضی ہے. اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں. یہ محفل ہم بغیر کسی پرپز کے نہیں, ہمارا مقصد ہے اس محفل کو ایک تو ان کا ذکر عام ہو. جو لوگ ان کے ذکر کو پسند نہیں فرماتے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذکر کو سن لیں. ہم کو بڑی بات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے, ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرداروں کو اچھا کر لیجئے, اپنے اعمال کو اچھا کر لیجئے, اپنی اولاد کو ایسے مت چھوڑ دیجئے کہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہ ہو, آپ کو کندھا دینے والا کوئی نہ ہو. اس وقت کسی کی گاڑی آ جاتی ہے اور کندھا دینے کا رجحان بھی چلا گیا. مسجد میں گئے, یہاں سے رکھا باڈی کو اور جناب گاڑی میں رکھا, مسجد گئے, مسجد میں یہ 2-4 قدم چلے اور گاڑی قبرستان ہم کو 100 گز دور اتار دیا, اور جتنے کندھے دینے چاہیے تھے وہ کندھوں سے بھی گئے, جو ہمیں مغفرت کی دعائیں ملی تھی اس سے بھی گئے, جو ہم راستے میں ذکر کرتے تھے اس سے بھی گئے. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور جب ہم مسجد میں نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو یہ فرمایا جاتا ہے جو جانا چاہتے ہیں